یہ تکبر انسان کو کوئی بھی ہو، دولت کا ہو، شہرت کا ہو، پیسے کا ہو، عبادت کا ہو، عبادت کا تکبر تو بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے نا۔ کوئی بھی تکبر ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آقا نے فرمایا نا، بنی اسرائیل کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار ہے، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس نہ کرتا ہو۔ وہ ایک دن جا رہا تھا، جنگل سے گزرا تو دیکھا ایک ایسا شخص جنگل میں بیٹھا ہے جس پہ بادل سایہ کیے ہوئے، جس پہ بادل سایہ کیے ہوئے۔ اس نے دیکھا تو اسے بڑا رشک ہوا کہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے، چلے میں بھی اس کی صحبت میں کچھ دن رہوں، شاید اللہ مجھ پہ بھی کرم کر دے۔ صحبت کا بھی تو بڑا اثر ہوتا ہے نا، شاید میں اس کے صحبت میں رہوں، اس کے ساتھ رہوں تو میرے بھی گناہ اللہ چھوڑ دے، ختم کروا دے، میں بھی نیکی کے راستے پہ آ جاؤں۔ جب وہ وہاں بیٹھتا ہے تو وہ جو نیک شخص تھا نا، اس نے اسے جھڑک دیا، تو بڑا گناہگار ہے، نکل یہاں سے، تو بہت بڑا گناہگار ہے، تو میرے پاس بیٹھ نہیں سکتا، نکل یہاں سے، اٹھ۔ وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ میں تیرا اتنا گناہگار، تو نے زمین کو حکم نہیں دیا کہ مجھے اپنے اندر دبوچ دے، میں اتنا گناہگار، تو نے مجھ پہ اپنی نعمتیں بند نہیں کی، میں اتنا گناہگار، تو نے پہاڑوں کو حکم نہیں دیا کہ مجھے پیس کے سرما بنا دے، کہ اللہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ آج اس تیرے نیک بندے نے بھی مجھے بیٹھنے اپنے پاس نہیں دیا۔ آؤزاری کر رہا ہے، دل ہی دل میں یہ باتیں کر رہا ہے، یا اللہ اس سے پہلے جو گناہ ہوئے معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ وہ جو بادل کا سایہ نیک شخص کے پاس تھا نا، کہ سر پہ تھا، اب وہ بادل کا سایہ نیک کے سر سے ہٹا اور اس گناہگار کے سر پہ آ گیا، اور اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ آپ دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اے نیکوکار شخص، تو نے تکبر کیا، تو نے خود کو بڑا نیک سمجھا، تیرے سارے عمل، تیری ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور اے گناہگار شخص، تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا اور تو نے معافی مانگی، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔